الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بلى کیوں نہیں تم کو عذاب آگ چھوئے گی من کسب سیئۃ جس نے گناہ کمایا وَأَحَاطَتْ بِهِ اور اس کے گناہ نے وَأَحَاطَتْ بِهِ خطیئتہ اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون جو دوزخ میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنتی ہیں ہم فیہا خالدون اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے کیوں نہیں آگ تم کو چھوئے گی جس نے گناہ کمایا گناہ کیا اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیے تو وہ جہنمی ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور جس نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیا نیک اعمال کیا تو وہ جنتی ہے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا اس آیت میں 4 باتیں بتائی 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں پہلی آیت کا 4 باتوں میں سے پہلی آیت پہلی بات اس کا تعلق کل جو درس چلا وہ اس سے ہے تو کل کے درس میں کیا بات آئی تھی کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں رہیں گے صرف 1 دن رہیں گے یا چند دن رہیں گے 7 دن رہیں گے ایسا بولتے تھے تو ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ آگ بلا تمہیں آگ کیوں نہیں چھوئے گی پہلی بات تمہیں آگ کیوں نہیں چھوئے گی جب تم گناہ کمائے ہیں اور تمہارے گناہ تم کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں تو بس تم جہنمی ہو دوسری بات تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے تیسری بات جو آدمی ایمان لایا اور نیک اعمال کیا تو وہ جنتی ہے چوتھی بات اور وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا یہاں اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی کون ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اصول قانون بتا دیا دونوں طبقوں کے آدمیوں کے لیے ایک قانون جنتی آدمی ہو یا جہنمی آدمی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بنا دیا کیا ضابطہ قرآن کی ان 2 آیتوں میں معلوم ہوتا ہے اگر گناہ کر لیا آدمی اور اس کے گناہ بھی اسے گھیرے میں لے لیے تو اب وہ آدمی جہنمی ہو جائے گا گناہ کیا اور گناہ گھیرے میں لینے کا مطلب کیا گناہ کیا اگر کوئی آدمی گناہ کیا اور اس کے گناہ اسے گھیر لیے یہ گناہ کے گھیرنے کا مطلب کیا گناہ کے گھیرنے کا مطلب آدمی کے دل میں آدمی گناہ کرتا کرتا آدمی کے دل میں ایمان کے لیے جگہ نہ ہو یہ مطلب اس کا جیسا کہ جانتے ہیں آپ گناہ کرتے کرتے اتنا گناہ کر لیا کہ اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لیا کا مطلب اس کے دل میں ایمان کے لیے جگہ نہ ہو اللہ کے لیے جگہ نہ ہو توحید کے لیے جگہ نہ ہو اب وہی تو ہوا گزشتہ مہینے کے اندر محرم کے اندر کیا ہوا وہی ہوا سب کے لیے جگہ تھی اللہ کے لیے جگہ نہیں تھی وہی کوئی نہیں کرے سو اللہ سے مانگو بولے تو نہیں مانگتے نہیں پنجا سے مانگو بولے تو مانگتے تو وہی ہے تو سب سے بڑا گناہ دھرتی پر کفر اور شرک ہے ایک گناہ کے گھیرنے کا مطلب یہ چیز ہو آدمی کے پاس اگر گناہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر بلکہ شرک تو کفر سے بڑا گناہ کفر سے بھی بڑا گناہ کون سا شرک علماء فرماتے ہیں شرک کفر سے بڑا گناہ ہے ایک آدمی کافر ہے ایک آدمی مومن مسلمان ہے لیکن مومن مسلمان آدمی شرک کے کام بھی کرتا ہے تو وہ کافر آدمی سے بھی یہ مومن مسلمان کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کافر آدمی کے کفر سے بڑا گناہ اس کا شرک ہے اتنا بڑا گناہ اتنی بڑی گناہ بھی ہمیں کر رہی چھوڑ رہے نہیں ہو سب گناہ ہمارے اندر نہیں بولو سود کیا انلیمیٹڈ ٹاک ٹائم ہے اس کا تو
ختم نہیں ہوتا ہے ہمارے اندر سے، سود مسلمانوں کے اندر سے۔ اور کون سا گناہ، کون سا گناہ ہے بتاؤ جس میں ہم مبتلا نہیں، مسلمان مبتلا نہیں؟ ہر گناہ کے اندر مسلمان مبتلا ہے۔ پراپرٹیاں مار کر کھاتے نہیں کھاتے، بھائیوں کا بہنوں کا کھاتے۔ ابھی کیا، ابھی کون سا گناہ، سنتوں کو چھوڑتے نہیں، چھوڑ ڈالتے، شریعت کو چھوڑ ڈالے، ختم کر ڈالی شریعت کو۔ شادیاں شادی اور سنت کے مطابق ہوتی کیا؟ نہیں۔ ہمارے لباس برابر ڈھنگ کے ہے کیا؟ نہیں۔ ہمارے سر کے بال برابر ہے کیا؟ نہیں۔ ابھی کیا ہے، اور کیا گنتے گناتے جاؤ، ساری چیزوں کو گناتے جاؤ، ایک چیز میں بھی مسلمان پکے نہیں۔ حتیٰ کہ ایمان میں، توحید میں بھی مسلمان آج کا پکا نہیں۔ جب تک مسلمانوں کا ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح نہیں ہوتا، تب تک کامیابی، حکومتیں، سلطنتیں، راجدھانی یہ سب ہونے کا نہیں ہے۔ جبکہ مسلمان ہندوستان کے اندر تقریباً 800 سال حکومت کیا، بلکہ بعض کتابوں میں 1100 سال تک حکومت کیا۔ انگریز یہاں حکومت کتنے دن کیا، کتنے سال کیا؟ 150 سال یا اس سے زیادہ کیا، زیادہ حکومت کرے مسلمانوں سے۔ اور جب تک، اگلی جمعہ بھی انشاءاللہ یہی عنوان ہوگا، جمعے کے اس قسم کے عنوانات کو توجہ سے آؤ اور سنو۔ تاریخ ہند کل بیان کی گئی، انگریز کب آیا، کیا ہوا، کیوں ہوا، یہ سب کل بیان کیا گیا۔ آئندہ جمعہ یہی عنوان ہوگا۔ تو مسلمانوں اپنی تاریخ کو یاد رکھو، اپنی تاریخ کو یاد رکھو۔ جو قوم اپنی بڑوں کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اس قوم کا فیوچر، مستقبل بہت کالا ہوگا، بہت بھیانک ہوگا، خطرناک ہوگا۔ اپنے بڑوں کی تاریخ کو اگر پڑھتی رہے گی، سنتی رہے گی، یاد کرتی رہے گی، اپنے بچوں کو سمجھاتی رہے گی، تو ان کے بچوں کے اندر بھی اپنے بڑوں کے جیسا بہادری کا جذبہ پیدا ہوگا، جرأت کا جذبہ پیدا ہوگا، ورنہ پھر کیا بھی معلوم نہیں ہوگا۔ تو انگریز یہاں حکومت کتنے سال کیا؟ 150 سال یا اس سے زیادہ۔ لیکن مسلمان کتنے سال حکومت کرے؟ 800 سال سے بھی زیادہ، تقریباً 1100 سال حکومت کرے۔ جب تک مسلمانوں کے بادشاہ، مغل بادشاہوں کا آخری بادشاہ، اور مغل بادشاہوں میں سے بھی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جب تک انہوں تھے تب تک انگریز یہاں مضبوط ختم نہیں جمایا۔ تقریباً حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اور ان کے واقعات بھی، ان کی زندگی تاریخ بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان ہوگا۔ تقریباً 1700 کے بعد، 1707 میں یا 1700 کے بعد حضرت اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی۔ تو ان کی وفات کے بعد، جب تک اورنگزیب عالمگیر تھے تب تک انگریز اپنے قدم ہندوستان کے اندر مضبوط کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہو گئی تب سوچا یہاں مضبوط کرنا اپنے قدم۔ تو ہمارے بادشاہ ایسے تھے، تو جب ان کے ہاتھ اڑتے تو انگریز کانپتا تھا۔ اسی لیے مسلمانوں پر کیا کیا گیا؟ حرام کے اندر مبتلا کیا گیا۔ اگر یہ قوم حلال کھائے گی تو حلال کھا کر دعا کرے گی تو ان کی دعا سے ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے کیا کیا ظالم، آج کے ظالم اور مسلمانوں کے دشمن کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو سود کے اندر ڈبا دے رہے ہیں ان کو۔ اور مسلمان کتنے سود سے بچ کو ہے بولو؟ شاید میں ایک جنا بچ کو ہے سویا، اور بول تو ہو، ورنہ اللہ ماشاءاللہ کوئی بچ کو نہیں ہے، ایسی حالت ہے۔ تو اس لیے سود سے بچو، گناہوں سے بچو۔ جب تم گناہوں سے بچو گے تو بس تمہاری دعائیں دشمنوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ حجاج بن یوسف صحابہ کا قاتل، صحابہ کو قتل کیا، کئی لاکھ بچوں کو قتل کیا، لیکن جب اس کے گاؤں کے اندر کچھ نیک لوگ تھے تو ان کی بد دعا کا سے ڈر تھا، تو کیا کیا؟ ان نیک لوگوں کو دعوت کیا، حرام کی دعوت کیا، حرام مال سے ان کی دعوت کر کے ان کو کھلانے کا سوچا۔ اب ان کو کھلانے کے بعد اب بے فکر ہو گیا، اب کہنے لگا کہ اب یہ نیک لوگ میری حرام دعوت کھا لیے تو اب ان کے پیٹ کے اندر میرا حرام پیسہ، حرام لقمہ چلے گیا، تو اب میں ان کی بد دعا سے بے فکر ہو گیا۔ اب یہ بد دعا کریں گے، حرام کھا کر تو ان کی بد دعا کہاں قبول ہوگی؟ بے فکر ہو گیا۔ جب مسلمانوں کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ جاتا ہے تو پھر ان کی دعا تو دعا، نماز بھی قبول نہیں ہوگی، الٹا گناہ ہوتا رہتا۔ کیا قبول ہوگی نماز اب اللہ کے اندر پڑھتے ہیں لیکن قبول ہونا اصل بات ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس لیے اس کے پیچھے پڑھو۔ نماز قبول ہونا، ہمارے حلال کھانا، ہمیں حلال پر توجہ دینا، حرام سے بچنا، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو میں یہی بولتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ آج تک امت کم از کم ایمان میں تو برابر آ گئی تو اچھی بات ہے، ایمان میں برابر نہیں ہماری امت، ہماری قوم آج۔ تو ایمان برابر ہوگا تو پھر تمہارے چہروں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھیں گے۔ کل بتایا نہیں واقعہ جمعہ میں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ
جس مجمع میں کھڑے ہوتے تھے اگر وہ مجمع 10 لاکھ کا بھی کیوں نہ ہو تو ان کے چہرے کو دیکھ کر اگر مسلمان شرابی ہوتے زانی ہوتے تو سید احمد شہید کے چہرے کو دیکھ کر مومن مسلمان زانی شرابی توبہ کرتا تھا اپنے گناہ سے. اگر غیر مسلم ہوتا تو سید احمد شہید کے چہرے کو دیکھ کر ایمان اسلام محمد کا کلمہ قبول کرتا تھا. ان کے چہرے کے یہ اثرات تھے. آج ہمیں بھی حضور کو ماننے والے جیسا انہوں سید احمد شہید حضور کے غلام تھے, حضور کے امتی تھے, تو ہم بھی ان کی طرح پیغمبر کو ماننے والے. لیکن ہم کو دیکھ کر لوگ کتنے بدلے, کتنے ایمان لائے, کتنے کلمہ پڑھے. ان کے اندر وہ تھا ایمان پاور تھا, ویسا توحید کے اندر پکے تھے, ان کے پاس علم تھا, روحانیت ان کی مضبوط تھی, تو بھی یہ سب ہوتا تھا. آج ہمارے کو دیکھ کر کون کلمہ پڑھے نہیں پڑھے, کم از کم ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر کرنا پڑے تو کافی ہے. ہمارے کو دیکھ کر کون کلمہ نہیں پڑھتے جب تک ہمارے اخلاق عادات ہم توحید پر نہیں آتے, شرک کو نہیں چھوڑتے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے کو نہیں چھوڑتے, اپنی منتیں مرادیں ساری چیزیں بچہ ہونا بچی ہونا ساری اپنی ضرورتیں اللہ کے حوالے نہیں کرتے, تب تک ہمارا کوئی ایک مسئلہ بھی حل ہونے کا نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ سب چیزیں اس لیے سدھر جاؤ بدل جاؤ, ورنہ پھر گئے جمعہ بھی کہا تھا میں کہ اب جیسا ٹرینوں کے اندر سفر کرنے والوں کو مارنا یا پھر راستے میں چلتے ہوئے کسی مسافر کو مارنا, اب ایسا نہیں ہوگا. مسلمانوں کو چن چن کر ان کے گھروں میں گھس کر دشمن مارے گا. اگر اب بھی ایمان پر نہیں آئے, توحید پر نہیں آئے, شرک کو نہیں چھوڑے, وحدانیت کا اقرار نہیں کرے, توحید کا اقرار نہیں کیے, تو پھر وہی ہوگا جو ہم نے بولا کہ مسلمانوں کو پوچھ پوچھ کر مسلمان کا گھر کون سا ہے, گھر میں گھس کر دشمن ظالم ہم کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا, مارے گا بھی اور ہم مار کھائیں گے بھی. ہوگا پھر سدھرے گے تو پھر کیا ہوگا, وہی ہوگا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, یہ سارے مناظر اللہ اس لیے دکھا رہا ہے کہ مسلمانوں تم سدھر جاؤ, تم سنبھل جاؤ. یہ ملک, یہ دھرتی, زمین, یہ ساری آپ کے تابع ہیں, ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا. اللہ فرماتا ہے اگر آپ نہیں سدھرے گے تو ہم تم کو سدھارنے کے لیے اس طرح کے واقعات تمہارے سامنے دکھاتے رہیں گے. اب اگر تم اب بھی نہیں سدھرے گے تو ہم کیا کریں گے, تمہارے گھر تک ہم دشمن کو ایڈریس دے کر بھیجیں گے, دشمن تمہارے گھر پر حملہ کرے گا پوچھ پوچھ کر. تو وہ حالات آئیں گے, اس لیے بدل جاؤ, توحید پر آ جاؤ. اعمال آپ کے پاس تھوڑے ہیں, اعمال تھوڑے ہیں, رات بھر تہجد نہیں پڑھتے, روزانہ ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے, تو کم از کم ایمان پر تو آ جاؤ. آپ کے ایمان کی پاور سے اللہ تعالیٰ کائنات کے کائے کو اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے, تاریخ کو اللہ بدل سکتا ہے. ایمان پر نہیں آئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے ایمان پر آ جاؤ. تو یہودیوں کا کہنا کیا تھا کہ ہمارے کو آگ نہیں چھوئے گی, ہمیں دوزخ میں جائیں گے, جبکہ انہوں کیا کہتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو نہیں مانتے تھے, انکار کرتے تھے. تو اب ایمان نہیں ہے تو کامیابی کیسے ہوگی, ایمان نہیں ہے تو پھر دوزخ سے کیسے بچ سکتا آدمی. تو یہودیوں کا کہنا کیا تھا کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے, ان کی شریعت کو ماننے والے, اب حضور کو ہم مانے نہیں مانے کوئی بات نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو مانے نہیں مانے کوئی بات نہیں ہے, ہم کو جنت پکا ملے گی. اگر دوزخ میں گئے تو بھی گنے چنے چند دن ہم دوزخ میں رہیں گے, اس کے بعد پھر جنت میں پرماننٹ رہیں گے. یہ ان کا خیال تھا. اللہ نے یہاں ان کا رد کر دیا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا, بلکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا یہی گمان ہے کہ ہمارے کو پکا جنت ملتی. خیبر کے موقع پر غزوہ خیبر ایک جنگ ہوئی, غزوہ ہوا, حضور کے ساتھ تھے, تو وہاں ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر دی تھی. تو ایک عورت حضور کو گوشت میں زہر لا کر دی تھی, تو حضور نے اس سے سوال بھی کیا, بکری کا گوشت لا کر دی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی کیا اس سے کہ دوزخی کون ہے. یہودی عورت سے حضور نے سوال کیا کہ دوزخی کون ہے. تو وہ عورت کیا کہنے لگی, ہمیں تو دوزخیہ نہیں, تمہیں دوزخیہ بول کر بولنے لگی. اگر ہمارے کو ولو بالفرض, اگر ہم لوگوں کو یہودیوں کو دوزخ میں اللہ ڈال بھی دیا تو پھر کچھ مدت کے بعد اللہ ہم کو دوزخ سے نکالے گا, ہم کو دوزخ سے نکالنے کے بعد تم مسلمانوں کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا. یہ مسلمان یہودی عورت حضور سے کہتی ہے. حضور نے کہا اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اللہ تم کو دوزخ میں ڈال کر نکال کر پھر مسلمانوں کو اللہ دوزخ میں داخل کر دے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا کہ مسلمان اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے بھی گیا تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اگر اس کے پاس ایمان ہے, کفر سے پاک ہے وہ ایمان, شرک سے پاک ہے وہ ایمان, تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دنیا کے اندر کیا کیا گناہ کیا کی
بھائیوں کا حق مار دیا، بیٹوں کا حق مار دیا، پڑوسیوں کا حق مار دیا، کیا کیا گناہ کر دیا، کرنا تھا کر دیا، تو ان تمام گناہوں کی نماز چھوڑ دیا، سب کچھ کر دیا، تو تمام گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اگر ایمان پکا ہے، توحید پر مضبوط تھا، اللہ کو یکتا مانتا تھا، حضور کو خاتم النبی آخری نبی مانتا تھا، حضور کے بعد کسی کو نبی مانتا نہیں تھا، تو حضور کو سب کچھ آخری نبی سمجھتا تھا، اس کے علاوہ حضور کو اللہ جیسا مرتبہ دینا، حضور ہماری بات سنتے، یہ ساری اس کے پاس عقیدے نہیں تھے۔ ولیوں کو ولی بس مانتا ہے، ولیوں کو نبی نہیں مانتا، نبی کو بھی اللہ نہیں ماننا، ولی کو نبی نہیں ماننا، یہ ہمارا عقیدہ۔ تو ان سب چیزوں پر پکا تھا، تو اللہ کیا کریں گے اس کے بعد، اس کے حق میں، اس کے گناہوں کی سزا کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کریں گے، اور ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جنت میں آدمی جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہودیوں کے لیے حضور پر ان کو ایمان لانا تھا، حضور کا انکار کر گئے لوگ، تو پھر ان کے لیے ہمیشہ جہنم ہوگی۔ مسلمانوں کے پاس اگر ایمان ہے، اچھے اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حق میں جنت کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اس جنت میں عیش آرام کے ساتھ، من مستی کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو دنیا میں آنا نہیں ہوگا، اور اللہ کبھی ان کو ناراض ہو کر دوزخ میں ڈالیں گے بھی۔ تو اس کے لیے کرنا کیا؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور توحید پر پکے اتر کر آ جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جینا اور مرنا ہمارے لیے اللہ آسان فرمائے۔